أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ پچھلے ہفتے حج کی فضیلت اور اہمیت آپ کے سامنے آئی تھی۔ جو بھائی بھی جو لوگ بھی حج و عمرہ کرنے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کا حج قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جن لوگوں کے دل میں بھی آرزوئیں ہیں حج کرنے کی، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے گھر جلدی بلائے اور ان کے لیے راستے آسان فرمائے۔ حج کی فضیلت کے بعد، اہمیت واضح ہو جانے کے بعد، ضروری معلوم ہوتا ہے کہ حج کا طریقہ آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے، تاکہ جو لوگ جا رہے ہیں انہیں بھی جو ہے صحیح طریقہ معلوم ہو سکے حج کرنے کا، اور جو نہیں جا رہے ان کی معلومات میں اضافہ ہو سکے کہ مسلسل ہر سال یہ موضوعات سننے کے بعد حج کا طریقہ ان کے ذہنوں میں صحیح سے بیٹھ جائے، اور جب بھی موقع ملے وہ صحیح انداز میں حج کر سکیں۔ دیکھیے، حج کے لیے جب آپ ارادہ کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ انسان کو تمام گناہوں سے توبہ کر لینی چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کے گھر جا رہا ہے، ایک بڑے کام کو کرنے کے لیے جا رہا ہے، ایک بڑی عبادت کا اس نے ارادہ کیا ہے، لہذا وہ اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، توبہ کر لے، اور پوری خلوص نیت کے ساتھ، خلوص ارادہ کے ساتھ وہ حج کے لیے یہاں سے جائے۔ حج سے پہلے جو ہوتا ہے کہ بہت زیادہ تشہیر کرنا، گھر سے نکلتے ہوئے گلے میں پھول ڈالنا، ہار ڈالنا، ایک بھیڑ کے ساتھ، جم غفیر کے ساتھ ودا ہونا، تو یہ چیزیں جو ہیں خلوص میں مانع ہیں، رکاوٹ ہیں، ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بھئی ودا کرتے وقت اس کے گھر والے تو ہوں گے ہی، یا اور کوئی اس سے ملنے آیا ہے، دوست و احباب اس کے کوئی ملنے آئے ہیں، وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن باقاعدہ ایک جو ہے یہ انداز اختیار کر لینا کہ گلے میں پھول اور مالائیں ڈالتے ہوئے گلیوں سے گزرنا، یا گاڑی کو بہت زیادہ سجا کر اس کا ڈیکوریشن کر کے پورا جو ہے اعلان کرتے ہوئے کہ سب کو پتہ چلے کہ حج کرنے جا رہے ہیں، یہ طریقہ جو ہے یہ خلوص کے خلاف ہے۔ تو حج کرنے سے پہلے انسان اپنی نیت خالص کر لے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے جو یہ موقع عنایت فرمایا ہے، میں یہ صرف ایک فریضہ سمجھتے ہوئے اللہ کی رضا کی خاطر، حصول ثواب کی خاطر کر رہا ہوں، حاجی کہلانے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، نمود کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، پکنک کے لیے نہیں، بلکہ میرا مقصد صرف حج، فریضہ حج کی ادائیگی ہے۔ حج میں سب سے پہلے اپنے ہاتھ سے جو لوگ کرتے ہیں وہ حج تمتع ہوتا ہے۔ حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک حج قران جس میں حج و عمرہ کی ایک ساتھ نیت کی جاتی ہے، ایک حج افراد جس میں صرف حج کی نیت کی جاتی ہے، ایک حج تمتع
جس میں پہلے عمرہ کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد حج کا ارادہ کیا جاتا ہے، حج ہوتا ہے۔ تو اپنے ملکوں سے جو زیادہ تر لوگ جاتے ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں۔ حج تمتع میں پہلے عمرہ کرنا ہوتا ہے۔ حج کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ سب سے پہلے عمرہ کریں گے، تو جہاں سے آپ کا عمرہ اسٹارٹ ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے، وہ ہے میقات۔ میقات وہ جگہ ہے کہ جہاں پر آپ احرام باندھتے ہیں، یعنی مکہ جانے والے جتنے راستے ہیں ہر ایک کی میقات الگ ہے۔ مدینے سے آنے والوں کی میقات الگ ہوگی، اور ملکوں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام جگہوں کی میقاتیں مقرر کی ہیں، عراق کی میقات مقرر کی ہے اور جگہوں کی۔ تو اس طرف جو بھی اس طرف سے گزرے گا اس کی جو میقات پڑے گی وہاں پر اس کو احرام باندھنا ہوگا۔ جو لوگ اس کے ساتھ جاتے ہیں، گروہ کے ساتھ جاتے ہیں، ٹور کے ساتھ جاتے ہیں، تو وہ رہنمائی کرنے والے ہوتے ہیں اور باقاعدہ وہ اسی میں میقات پر لے جاتے ہیں کہ جہاں سے جو ہے ان کو احرام باندھنا ہے۔ البتہ اپنے ملکوں سے کیونکہ جہاز سے جایا جاتا ہے تو میقات پر اترنے کا وہ نہیں ہوتا، کوئی میقات سے جو ہے جہاز جو ہے یوں ہی گزر جاتا ہے اوپر سے، تو ایسے میں احرام پہلے باندھ لینا، ایئرپورٹ پر باندھ لینا یہ بھی جائز ہے۔ احرام کیونکہ میقات سے بغیر احرام کے گزرنا جائز نہیں ہے، میقات سے بغیر احرام کے، اور ایئرپلین جو جاتا ہے وہ میقات سے گزر جاتا ہے۔ تو اگر آپ احرام نہیں باندھیں گے یہاں پر ایئرپورٹ پر تو پھر یا اپنے گھر سے، تو میقات سے یوں ہی گزر جائیں گے، آپ میقات سے یوں ہی گزر جائیں گے، اور وہ درست نہیں ہے۔ احرام ہی کی حالت میں گزرنا ہے۔ تو احرام آپ پہلے بھی جو ہے زیب تن کیا جا سکتا ہے۔ احرام میں 2 چادریں ہوتی ہیں، 2 سفید کپڑے، اس کو پہلے پہنا جا سکتا ہے مردوں کے لیے۔ البتہ نیت جو ہے وہ میقات پر پہنچ کر کریں گے۔ ایئر لائنز میں خاص کر حجاج کی جو ایئر لائن جاری ہوتی ہیں ان میں یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اب ہماری فلائٹ جو ہے وہ میقات سے گزر رہی ہے۔ بالخصوص سعودی ایئر لائنز میں تو ہوتا ہی ہے اعلان، تو یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اب ہماری فلائٹ جو ہے میقات کے اوپر سے گزر رہی ہے، تو پھر وہاں پر جو ہے حج عمرے کی جو ہے نیت کر لی جائے۔ احرام کیا ہے؟ احرام مردوں کے لیے یہ 2 سفید چادریں ہیں، 2 سفید چادریں، یعنی ہمارے اپنے ملکوں کا لباس جو ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا، وہ نہیں پہنا جائے گا۔ صرف 2 چادریں، ایک چادر کو لنگی کے طور پر باندھ لیا جائے گا اور دوسری چادر کو اوپر اوڑھ لیا جائے گا اپنے کندھوں پر۔ یہ احرام ہے۔ یہ کس کا احرام ہے؟ مردوں کا۔ عورتوں کا احرام جو ہے ان کا وہی لباس ہے جو وہ اپنے گھر پر جو اپنے یہاں پہنتی ہیں، وہی ان کا لباس ہے۔ لیکن مردوں کا احرام جو ہے یہ 2 سفید چادریں ہیں، یعنی مرد جو ہے وہ سلا ہوا لباس نہیں پہن سکتے۔ عورتیں پہن سکتی ہیں، مرد سلا ہوا لباس نہیں پہن سکتے۔ تو یہ 2 چادریں جو ہوتی ہیں یہ سلی ہوئی نہیں ہوتی ہیں، یہ صرف محض چادریں ہوتی ہیں۔ ان 2 چادروں کو پہن لیا جاتا ہے۔ احرام پہننے سے پہلے مستحب ہے کہ غسل کر لیا جائے اور نظافت اور صفائی کے جو لوازمات ہیں وہ ادا کر لیے جائیں، یعنی صفائی ستھرائی اچھی طریقے سے انسان کر لے۔ بغیر غسل کے بھی اس نے احرام پہن لیا تو ہو جائے گا، لیکن مستحب ہے، افضل ہے کہ وہ احرام پہننے جا رہا ہے، لہذا وہ احرام باندھنے سے پہلے غسل کر لے اچھی طرح سے اور صفائی ستھرائی حاصل کر لے۔ ناخن اس کو کاٹنے ہو تو ناخن وغیرہ کاٹ لے، بال وغیرہ کے صفائی ستھرائی، اس کو جو بھی چیزیں کرنی ہو وہ اس غسل میں وہ کر لے۔ اس کے بعد وہ احرام باندھے۔ اس وقت یہ اپنے جسم پر خوشبو لگا سکتا ہے۔ احرام باندھنے سے پہلے اپنے جسم پر عطر کا استعمال کر سکتا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام احرام باندھتے تو میں آپ کے جسم پر خوشبو ملا کرتی تھی، میں خوشبو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لگایا کرتی تھی۔ تو جسم پر خوشبو لگائی جا سکتی ہے، لیکن کپڑے پر خوشبو نہیں لگائی جا سکتی، کپڑے پر خوشبو نہیں لگائی جا سکتی، جسم پر خوشبو لگائی جا سکتی ہے۔ آپ نے احرام باندھ لیا، احرام باندھنے کے بعد الفاظ کہنے ہیں لبیک عمرتن۔ کیا الفاظ کہنے ہیں؟ لبیک عمرتن، یا تو یہ الفاظ
یا کہنے ہیں اللہم لبیک عمرتن، یہ الفاظ کہنے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میں عمرہ کرنے کے لیے تیرے سامنے حاضر ہوں، میں عمرہ کرنے کے لیے تیرے لیے حاضر ہوں۔ ابھی صرف عمرے کی نیت کی ہے، حج کی بعد میں نیت کرے گا، آگے چل کے حج کے لیے بعد میں الفاظ کہے گا، ابھی وہ صرف عمرہ، تو اس کو کہنا ہے لبیک عمرتن۔ احرام باندھنے کے بعد بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور میقات پہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ احرام باندھنے کے بعد 2 رکعت پڑھتے ہیں، وہ ثابت نہیں ہے۔ احرام باندھنے کے بعد احرام کی 2 رکعتیں ثابت نہیں ہے۔ ویسے انسان پڑھنا چاہے کہ اس نے وضو کیا ہے تو تحیت الوضو وہ پڑھنا چاہے، یا اس نے فرض نماز ادا نہیں کی ہے تو فرض نماز ادا کرنا چاہے، میقات پر مسجد ہوتی ہے تو وہ ادا کر سکتا ہے، لیکن احرام باندھنے کی 2 رکعت الگ سے یہ ثابت نہیں ہے۔ احرام باندھ لیا، نیت کر لی لبیک عمرتن، اب اس پر حج و عمرے کی پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں۔ حج و عمرے کی پابندیاں کیا ہیں؟ شوہر بیوی والے جو تعلقات ہیں یہ وہ ادا نہیں کر سکتا، ناخن نہیں کاٹ سکتا، بال نہیں کاٹ سکتا، خوشبو کا استعمال نہیں کر سکتا، خوشبو استعمال نہیں کی جا سکتی، احرام کی حالت میں خوشبو کا استعمال نہیں کر سکتا، تو میاں بیوی والے تعلقات نہیں قائم کر سکتا، ناخن نہیں کاٹے جا سکتے، بال نہیں کاٹے جا سکتے، خوشبو کا استعمال نہیں کر سکتا، شکار وغیرہ نہیں کر سکتا، شکار کی طرف رہنمائی نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر وہاں جنگلات میں گھوم رہا ہے، حج و عمرہ ہو رہا ہے، کوئی شکار دکھ گیا، کوئی کبوتر دکھ گیا، کوئی ایسی چیز دکھ گئی، سوچے چلو پکڑیں خیمے میں لے چلے کاٹ کے کھا لیں گے، نہیں، شکار نہیں کر سکتا، شکار کی طرف رہنمائی بھی نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے حالت احرام میں مردوں کے لیے سر کو ڈھانپنا بھی جائز نہیں ہے، سر کو نہیں ڈھک سکتا، سر کو کھلا رکھے گا، سر اس کا کھلا رکھے گا، سر کو نہیں ڈھک سکتا، نہ احرام والی چادر سے ڈھک سکتا ہے اور نہ ہی ٹوپی اوڑھ سکتا ہے، سر اس کا کھلا رہے گا۔ اس دوران وہ نمازیں جو پڑھے گا وہ بھی سر کو کھلا رکھ کر پڑھے گا۔ آپ دیکھیے کوئی شخص تقوی دکھائے کہ نہیں بھائی میں تو بنا ٹوپی کے نماز پڑھتا ہی نہیں، حال یہ ہے ٹوپی کے التزام کا کہ اگر جیب میں ٹوپی نہیں ہو تو میں نماز ہی نہیں پڑھوں گا، گھر پر لینے کے لیے جاؤں گا ٹوپی، یہ حال ہے، لہٰذا میں یہاں پر بھی بنا ٹوپی کے نماز نہیں پڑھوں گا، نہیں چلے گی۔ اللہ کے دربار میں اس کا یہ اپنے اصول، اپنے بناوٹی تقوی نہیں چلیں گے، سر اس کو کھلا ہی رکھنا ہے۔ اس حال میں اس کو جو نمازیں پڑھنی ہے وہ بھی ننگے سر ادا کرنی ہے۔ اب جب آپ میقات سے چلتے ہیں احرام باندھ کر تو ان تمام پابندیوں کا پاس و لحاظ رکھنا ہے اور آپ کو تلبیہ پکارنا ہے، زور زور سے بآواز بلند تلبیہ پکارنا ہے۔ تلبیہ کے الفاظ کیا ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یعنی اے اللہ میں تیرے لیے حاضر ہوں، اے اللہ میں تیرے لیے حاضر ہوں، اے اللہ میں تیرے لیے حاضر ہوں، لا شریک لک تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تمام قسم کی نعمتیں اور تمام تعریفیں تیری ہی ہیں، لا شریک لک تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ گویا کہ احرام باندھنے کے بعد معتمر یعنی عمرہ کرنے والا یا حاجی حج کرنے والا ان تمام کی زبان پر کلمہ توحید جاری ہو جاتا ہے۔ گویا کہ ایک بڑے فریضے کی جب آپ ادائیگی کی شروعات کرتے ہیں تو اللہ یہ چاہتا ہے، اس کے رسول کی منشا یہ ہے کہ آپ کا دل صاف ہو جائے، آپ کا دل توحید والا ہو جائے، لہذا آپ کی زبان پر توحید والے کلمات بار بار بآواز بلند جاری کروائے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل آئے اور حضرت
जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे ये हुक्म दिया कि मैं अपने साथ वालों को कहूं कि जो लोग मेरे साथ हज कर रहे हैं, उम्रा कर रहे हैं, मैं अपने इन साथ वालों को कहूं अन यरफउ अस्वातहुम बिल इहलाली, कि वो तलबिया कहते हुए अपनी आवाज को बुलंद करें। कलमा तौहीद जोर से पढ़ना है। आप देखें, इसमें भी हिकमत देखें, अल्लाह की मंशा देखें। हज की शुरुआत आप कर रहे हैं, अल्लाह के घर जा रहे हैं, तो तौहीद का कलमा और कोई चीज नहीं। किस चीज की तलकीन की जा रही है? आपके दिल में अगर शिर्क के जर्रात हैं, अगर दिल में शिर्क की कोई चीज पाई जाती है, शिर्क की वसवसे पाए जाते हैं, वो साफ हो जाने चाहिए। अल्लाह जबान पर जारी करवा रहा है कलमा तौहीद। तौहीद से बेर नहीं होना चाहिए, तौहीद से अदावत नहीं होनी चाहिए, तौहीद से बेतवज्जोही नहीं होनी चाहिए। अल्लाह अपने घर बुला रहा है और जबान पे क्या कलिमात जारी करवा रहा है? तौहीद। लब्बैक, तमाम हुज्जाज बआवाज बुलंद पूरे रास्ते ये अल्फाज पुकारेंगे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं है, मैं तेरे लिए हाजिर हूं। इस दौरान और भी जिक्र अस्कार इंसान करना चाहे तो कर सकता है। इस्तगफार, बाकी जिक्र अस्कार, कुरानी दुआएं, हदीस से जो दुआएं साबित हैं वो कर सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा उसको तलबिया पढ़ने का इल्तिजाम करना चाहिए। मर्द जोर से पढ़ेंगे और खवातीन अपनी आवाज को आहिस्ता रखेंगी, वो आहिस्ता आहिस्ता इस तलबिया को पुकारेंगी। ये तलबिया कब तक पुकारना है? मीकात से लेकर पूरे रास्ते ये तलबिया पुकारते रहे। और अब आप सबसे पहले जो हाजिर हुए मक्का पहुंचकर, वो आप पहुंचते हैं हरम शरीफ में, हरम मक्की, हरम शरीफ में आप, यानी बैतुल्लाह, काबा, रुए जमीन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का पहला घर। और हरम शरीफ में पहुंचकर सबसे पहला जो काम आप करेंगे वो क्या करेंगे? बैतुल्लाह का तवाफ, काबे का तवाफ। अगर आप ऐसे वक्त पर पहुंचे कि जबकि फर्ज नमाज हो रही है, तो आप पहले फर्ज नमाज अदा कर लें, या फिर ये कि आपने अभी फर्ज नमाज नहीं अदा की है तो आप हरम शरीफ में पहुंचकर फर्ज नमाज अदा कर लें। लेकिन आप नमाज पढ़ चुके हैं मीकात पर, रास्ते में तमाम जगहों चीजों से फारिग हैं, अरबों में आप कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं। और जहां नमाज का वक्त हो जाए, उलमा का कहना यह वही नमाज पढ़ लेनी चाहिए, वही नमाज पढ़ लेनी चाहिए। वुजू करें, वहां हर जगह अवेलेबल है, आप वुजू करें, नमाज पढ़ लें, रोड किनारे नमाज पढ़ लें, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है। तो नमाज को मुअख्खर करना सही नहीं। जहां पर आपको मौका मिला था आपने नमाज पढ़ ली, लेकिन किसी वजह से आप ऐसे वक्त पहुंचे हैं हरम शरीफ में कि फर्ज नमाज हो रही है और आप अभी नहीं पढ़े हैं, तो फिर आप पहले फर्ज नमाज अदा कर लें। फर्ज नमाज वगैरह से अगर आप फारिग हैं तो हरम में पहुंचकर सबसे पहला काम जो आप करना है तवाफ का करना है। बाकी जगहों पर आप जाते हैं तो तहियतुल मस्जिद पढ़नी होती है, ख्याल रखिए। बाकी मस्जिदों में जब आप आते हैं तो सबसे पहले तहियतुल मस्जिद पढ़नी होती है, लेकिन काबतुल्लाह बैतुल्लाह में जाने के बाद सबसे ज्यादा अहमियत तवाफ की है, लिहाजा वहां पहुंचकर आपको सबसे पहले बैतुल्लाह का तवाफ करना है। अहमियत की बात है जगह जगह की। बाकी तमाम मसाजिद में तहियतुल मस्जिद पढ़ेंगे, वहां घुसकर तहियतुल मस्जिद नहीं, शुरुआत ही आपकी बैतुल्लाह का तवाफ करने से होगी। आप अंदाजा लगाए, तसव्वुरात में खो जाए कि क्या मंजर होगा। तमाम मुसलमान, कोई हिंद से आया, कोई नेपाल से आया, कोई फिलीपीन से आया, कोई लंदन, कोई अमेरिका, कोई फ्रांस, इनके कदो कामत अलग है, रंग अलग है, इनकी जबानें अलग हैं, कोई मालदार है, कोई गरीब है, कोई मुतवस्सित तबके का है, इनके अपने अपने मुल्कों में काम भी अलग अलग है, अलग अलग पेशे हैं, अलग अलग रंग हैं, लेकिन सब के सब दो सफेद कपड़ों में लिपटे हुए हैं। सब एक से सारे के सारे दो सफेद चादरें, कुछ पता नहीं चल रहा कि
کون امیر ہے، کون غریب ہے، کون درمیانی طبقے کا ہے، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، سب نے 2 سفید چادریں اوڑھ لی ہیں۔ اب آپ کا طواف جو شروع ہوگا، طواف کے لیے سب سے پہلے آپ حجر اسود کے پاس آئیں گے، حجر اسود سے آپ کا طواف شروع ہوتا ہے۔ طواف یعنی طواف کا مطلب چکر لگانا، بیت اللہ کے ارد گرد آپ کو چکر لگانے، گھومنا ہے یوں کر کے۔ آپ نے ویڈیوز میں دیکھا ہوگا طواف کس طرح کیا جاتا ہے۔ حجر اسود کے پاس آئیے، حجر اسود کو چومیے، اگر موقع ہے، اگر بھیڑ نہیں ہے تو حجر اسود کو بوسہ دیجئے، لیکن اگر بھیڑ کی وجہ سے حجر اسود کو بوسہ دینا آپ کی طاقت سے باہر نہیں دے سکتے تو اس پر ہاتھ رکھ کر ہاتھ کو چوم لیجئے۔ لیکن اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ حجر اسود کو ہاتھ سے بھی چھو سکیں، یہ بھی ممکن نہیں ہے تو دور سے اس کی طرف بس یوں اشارہ کیجئے، سیدھے ہاتھ سے، ایک ہاتھ سے۔ بعض لوگ دونوں ہاتھ اٹھا لیتے ہیں یوں کر کے، دونوں ہاتھ، دونوں نہیں اٹھانے، دیکھا بہت سارے لوگوں کو دونوں ہاتھ اٹھاتے، دونوں نہیں اٹھانے، صرف ایک ہاتھ یوں کر کے اشارہ کیجئے اور کہیے اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ الفاظ کہنے ہیں حجر اسود کے پاس۔ اچھا، یہ جو موسم چل رہا ہے، عام دنوں میں بھی آپ حجر اسود تک نہیں پہنچ پاتے، بہت طاقتور لوگ ہوتے ہیں، قوی لوگ ہوتے ہیں، وہ کسی طرح سے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں، خاص کر حبشی لوگوں کو، ان لوگوں کو دیکھا افریقن، کسی طرح سے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن اپنے ملکوں کے تو نہیں پہنچ پاتے۔ تو آپ پر یہ لازم نہیں ہے کہ آپ خود کو تکلیف میں ڈال کر بے وجہ وہاں پر پہنچیں، آپ کوشش مت کیجئے، تکلیف میں اپنے آپ کو، زحمت میں اپنے آپ کو مت ڈالیے۔ اگر آسانی سے پہنچ سکتے ہیں تو پہنچ جائیے حجر اسود تک۔ اور یہ موسم جو ہے اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ ممکن ہی نہیں ہوتا حجر اسود تک سب کا پہنچنا، ممکن ہی نہیں ہوتا، اتنی زیادہ بھیڑ ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر سے کہا، کیونکہ حضرت عمر قوی الجثہ تھے، بھاری بھرکم جسم، لمبے تگڑے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر ایسا نہ ہو کہ تم حجر اسود کو چومنے کے لیے کمزوروں کو تکلیف دو، ایسا مت کر، اگر آسانی سے چوم سکو تو چوم لو، ورنہ اشارہ کر کے اللہ اکبر کہہ کر گزر جاؤ دوسروں، کیونکہ حضرت عمر لمبے تڑنگے تھے، تو یہ تھا کہ یار یہ تو کسی طرح پہنچ ہی جائیں گے لوگوں کو چیرتے ہوئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحت فرمائی کہ عمر بوڑھوں کو، کمزوروں کو تکلیف مت دو، آسانی سے اگر پہنچ سکو تو پہنچ جانا، ورنہ صرف اشارہ کر کے اللہ اکبر کہہ کر گزر جاؤ۔ تو حجر اسود کو چومنا یہ سنت ہے، ہاتھ سے چھو کر ہاتھ کو چومنا یہ بھی سنت ہے، لیکن اگر یہ دونوں چیزیں ممکن نہ ہو تو صرف حجر اسود کی طرف ایک ہاتھ سے، داہنے ہاتھ سے یوں اشارہ کیجئے اور کہیے بسم اللہ اللہ اکبر، اور پھر اب یہاں سے یوں چلنا شروع کر دیجئے، حجر اسود سے یوں آپ چلنا شروع کر دیں گے۔ جب آپ چلنا شروع کریں گے تو حجر اسود اور باب کعبہ کے درمیان ایک جگہ آئے گی جس کو کہا جاتا ہے ملتزم۔ یہ وہ جگہ ہے جس سے چمٹ کر دعائیں مانگنا مسنون ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، دعائیں مانگنا اس سے چمٹ کر مسنون ہے، لیکن صرف اس جگہ سے، باقی دیواروں سے نہیں۔ جب آپ دیکھیں گے تو کعبے کی باقی دیواروں سے بھی بہت سارے لوگ چمٹ کر دعائیں مانگ رہے ہوں گے، وہ ثابت نہیں ہے، وہ ثابت نہیں ہے، صرف یہ جگہ جو ہے ملتزم۔ اللہ دیکھیے، حج کیا ہے؟ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام حج ہے۔ جہاں نبی نے جیسے کیا ہے ویسے ہی کرنا ہے، جہاں نہیں کیا، ایک شخص کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے دیکھا کعبے کی دوسری دیوار سے چمٹ رہا ہے، کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا برکت کی جگہ ہے، کہا ہم بھی مانتے ہیں پورا کا پورا کعبہ برکت کی جگہ ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں اس پر چمٹنا۔ تو جہاں ثابت ہے ملتزم ایک جگہ ہے، صرف وہاں پر اپنے سینے کو اگر لگا سکتے ہیں یا ہاتھ سے چمٹ کر، ہاتھ کے ذریعے اس سے چمٹ کر دعائیں مانگنا ثابت ہے، لیکن بھیڑ کی وجہ سے اگر وہاں بھی نہ پہنچے تو کوئی حرج نہیں، آپ یوں ہی گزر جائیے۔ جب اور آپ آگے بڑھیں گے، اچھا اس دوران، طواف کے دوران آپ زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگیے، ذکر و اذکار کیجیے، جو قرآنی دعائیں ہیں، جو حدیث سے دعائیں ثابت ہیں، ان دعاؤں کو مانگیے۔
کوئی دعا خاص نہیں ہے، کوئی خاص دعا نہیں ہے۔ بعض کتابوں میں جب آپ کتابچے خریدتے ہیں حج پر جانے سے پہلے، تو بعض کتابچوں میں ہر چکر کی الگ دعا لکھی ہوتی ہے کہ پہلے چکر میں یہ دعا پڑھنی ہے، دوسرے میں یہ، تیسرے میں یہ۔ وہ غلط ہے، کوئی مخصوص دعا نہیں ہے، بلکہ آپ جو بھی دعائیں مانگنا چاہیں، قرآنی دعائیں، حدیث سے ثابت شدہ دعائیں، یا اپنی زبان میں بھی اللہ سے دعائیں کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ کوئی دعا خاص نہیں ہے کہ آپ یہی دعائیں مانگیں گے، اور ہر چکر کی دعا کو خاص کرنا یہ بھی بدعت ہے، لہٰذا ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ البتہ دعاؤں کی کتاب آپ جس میں نارمل دعائیں ہوں لے سکتے ہیں، اور کتاب میں دیکھ کر آپ ان دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہر چکر کی خاص کر کے نہیں، بس یہ سوچ کر کہ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ دعائیں تمام حالات میں مانگنا ثابت ہے، لہٰذا ہم بھی یہ دعائیں پڑھ رہے ہیں، لیکن ان میں سے دعاؤں کو خاص نہیں کیا جائے گا کہ پہلے چکر میں یہ، دوسرے میں یہ، تیسرے میں یہ ثابت نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ جتنی دعائیں مانگنا چاہیں، جون سی بھی مانگنا چاہیں اپنی زبان میں، تمام جائز دعائیں آپ طواف کے دوران مانگ سکتے ہیں۔ البتہ جب آپ چلے، حجر اسود سے چلے، ملتزم آیا، اب آپ اور جب آگے یوں بڑھیں گے تو یہاں آئے گا رکن یمانی۔ رکن یمانی کو چھونا، ہاتھ سے چھونا، یہ ثابت ہے۔ رکن یمانی کو کیا کرنا ہے؟ چھونا ہے، ہاتھ سے چھونا، اور اس کو آسانی سے آپ چھو لیتے ہیں، یہاں پر زیادہ بھیڑ نہیں ہوتی۔ تو رکن یمانی کو آپ ہاتھ سے چھوئیں، ہے نا، لیکن اگر رکن یمانی کو ہاتھ سے چھونا ممکن نہ ہو، حج کے دوران اگر زیادہ بھیڑ ہو گئی ہو، رکن یمانی کو چھونا ممکن نہ ہو، تو اس کی طرف اشارہ بھی نہیں کرنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، ایسے گزر جانا ہے۔ فرق سمجھے؟ حجر اسود اور رکن یمانی میں فرق کیا ہے؟ حجر اسود کو چومنا چاہیے، چوم نہیں سکے تو ہاتھ سے چھو کر ہاتھ کو چومنا چاہیے، ہاتھ سے بھی نہیں چھو سکے تو اشارہ کر کے کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر۔ حجر اسود۔ رکن یمانی میں کیا ہے؟ رکن یمانی کو چومنا نہیں ہے، صرف ہاتھ سے چھونا ہے، ہاتھ سے چھو کر ہاتھ کو بھی چومنا نہیں ہے، اور اگر ہاتھ سے بھی نہ چھو سکے تو یوں ہی گزر جانا ہے۔ گویا کہ رکن یمانی پر صرف ایک ہی آپشن ہے آپ کے پاس کہ آپ ہاتھ سے اسے چھو لیں، نہیں چھو سکے تو یوں ہی گزر جائیں، یہ ہے رکن یمانی میں۔ حجر اسود میں آپ کے پاس تین آپشن ہے، چومنا، چوم نہ سکے تو ہاتھ سے چھونا، ہاتھ سے بھی نہ چھو سکے تو اشارہ کرنا، تین آپشن ہے آپ کے پاس۔ رکن یمانی میں ایک ہی آپشن ہے کہ چھونا۔ رکن یمانی پر جب آپ پہنچے، گزرے وہاں سے، چھو لیا یا بنا چھوئے آپ وہاں سے گزرے، تو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان، یہ آخری کونا ہے، رکن یمانی سے جب آپ چلیں گے تو آگے اب حجر اسود آنے والا ہے، تو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ایک دعا ثابت ہے۔ پورے طواف میں صرف یہ ایک ایسا مقام ہے جس جگہ دعا خاص ہے کہ یہ دعا آپ مانگیں۔ وہ دعا کون سی ہے؟ دنیا و آخرت کی بھلائی کی دعا۔ دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے اللہ دنیا و آخرت میں ہمیں تو بھلائی عطا فرما، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ تو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا پڑھنا ثابت ہے، لہٰذا اس درمیان یہ دعا پڑھیں۔ اب جیسے ہی آپ حجر اسود پر پہنچے، یہاں پر آپ کا ایک چکر پورا ہو گیا، یہاں پر آپ کا ایک چکر ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ کو 7 چکر لگانے ہیں کعبے کے، حجر اسود سے شروع ہوگا اور حجر اسود پر ہی ختم ہو جائے گا۔ طواف کرتے ہوئے پہلے 3 چکروں میں، سمجھ گئے 7 چکر لگانے، پہلے 3 چکروں میں اجتباع اور رمل کرنا ہے۔ اجتباع کیا ہے؟ پیچھے آئے تھے ہم کہ حجر اسود سے آپ کا چکر شروع ہو رہا ہے، تو آپ اپنے داہنے ہاتھ کو کھول لیں۔ اجتباع کیا ہے؟ داہنے کندھے کو کھولنا ہے، چادر کو نکال کر داہنے کندھے کی بغل سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال لیں، بایاں کندھا ڈھکا رہے گا، دایاں کندھا آپ کا کھل جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو طواف کے دوران آپ کا یہ داہنا کندھا کھلا رہنا چاہیے، داہنا کندھا کھلا رہنا چاہیے۔ شروع کے 3 چکروں میں آپ کو رمل بھی کرنا ہے۔ رمل کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا تیز قدموں سے چلنا
اور تھوڑا سا اکڑ کر چلنا، اس کو رمل کہا جاتا ہے۔ یہ دراصل اس لیے شروع ہوا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب عمرہ کرنے کے لیے آئے مسلمان، تو مشرکین مکہ نے کہا چلو دیکھیں مسلمانوں کو، یہ بڑے کمزور ہو گئے ہوں گے، یہاں سے گئے تھے ہجرت کر کے مدینہ کی آب و ہوا سے یہ بیمار پڑ گئے ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ رمل کرو، اکڑ کر چلو، تیز چال سے چلو، جوان بن کر، تاکہ لگے کہ نہیں ان میں ابھی طاقت ہے، کمزور نہیں ہوئے ہیں، ان میں طاقت ہے، اب یہ طاقت، تو طاقت دکھانے کے لیے جو ہے رمل کروایا گیا تھا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا کہ فرماتے ہیں کہ آج رمل کی کیا ضرورت ہے، یہ تو مشرکین مکہ کو دکھانے کے لیے تھا، اور اب مکہ کے مشرک ختم ہو گئے، لیکن پھر فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیونکہ کیا ہے تو ہمیں بھی کرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عمل کیا ہے وہ ہمیں بھی کرنا ہے، چاہے وہ چیز جس وجہ سے اللہ کے نبی نے کیا تھا وہ چیز اب ختم ہو گئی ہو، لیکن ہمارے نبی نے کیا ہے تو ہمیں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی میں، اتباع میں، وفاداری میں وہ کام کرنا ہے۔ تو سمجھ گئے 7 چکر لگانے ہیں، شروع کے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے نا۔ اگر بھیڑ زیادہ ہو، آپ تیز قدموں سے نہ چل سکیں تو کوئی بات نہیں، آپ نارمل قدموں سے بھی چل لیں، لیکن کوشش کریں کہ آپ تھوڑا تیز قدموں سے چلیں اور رمل کریں۔ 7 چکر میں اپنے داہنے کندھے کو کھول کر رکھنا ہے، 7 چکروں میں اپنے دائیں کندھے کو کھول کر رکھنا ہے۔ طواف کے دوران ایک اور چیز، بعض لوگ اجتماعی ذکر کرتے ہیں، طواف کے دوران بعض لوگ اجتماعی ذکر کرتے ہیں، ایک شخص کہلواتا ہے اور باقی لوگ زور زور سے پڑھتے ہیں ربنا، پھر پیچھے سے پورا گروہ ہوگا ان کا، الگ الگ ملکوں سے جاتے ہیں تو وہ اپنے گروہ سا بنا لیتے ہیں، تو سب کہیں گے ربنا، وہ کہے گا ظلمنا ظلمنا، یہ اجتماعی ذکر ہو گیا، یہ ثابت نہیں ہے، یہ بدعت کے دائرے میں آئے گا۔ صحابہ اکرام نے جو کام کیا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کام کیا ہے، وہ ہمیں اسی طرح کرنا ہے، اپنا طریقہ ایجاد نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طواف کے دوران اجتماعی ذکر نہیں کہلوایا، ورنہ صحابہ اکرام کے ساتھ اتنی معزز شخصیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اجتماعی ذکر کروا سکتے تھے۔ صحابہ اکرام کی اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوتی کہ نبی کہلواتے اور سب لوگ کہتے، لیکن اس کے باوجود اس طرح سے نہیں کیا، بلکہ سب نے اپنی اپنی دعائیں خود مانگی۔ تو اجتماعی ذکر کا بہت زیادہ رواج ہے، وہ بھی غلط ہے، وہ بدعت کے دائرے میں آتا ہے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے، اپنی اپنی دعائیں کرنا چاہیے۔ تو طواف کے دوران ان باتوں کا خصوصی خیال رکھنا ہے، اکثر حجاج اس میں غلطی کرتے ہیں، اکثر حجاج حاجی اس میں غلطی کرتے ہیں کہ اجتماعی ذکر کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہر چکر کی خاص دعائیں پڑھتے ہیں، یہ تمام چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ کوئی سی بھی دعا پڑھو، انفرادی ذکر کرو، اپنے اپنے طور پر دعا مانگو، صرف رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان دعا ہے، حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان نہیں، رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان، فرق سمجھ رہے ہیں؟ حجر اسود سے چلیں گے رکن یمانی کی طرف تب نہیں پڑھنا، بلکہ جب رکن یمانی پہنچ جائیں گے تو رکن یمانی سے حجر اسود کی طرف چلتے ہوئے پڑھنا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ 7 چکر آپ کے پورے ہو گئے، 7 چکر اس طریقے سے آپ کے پورے ہو گئے۔ 7 چکر یعنی طواف مکمل کرنے کے بعد اب آپ کو 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے مقام ابراہیم پر۔ قرآن میں ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مُصَلَّىٰ، مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو، یعنی نماز کی جگہ۔ تو مقام ابراہیم تو تھوڑی سا ہے، وہاں جگہ نہیں مل پاتی جلدی، تو حرم میں جہاں بھی جگہ ملے یا کعبے کے ارد گرد جہاں بھی جگہ ملے اس ایریے میں جو ہے آپ 2 رکعت نماز پڑھیں۔ ان 2 رکعتوں میں آپ جو بھی قرأت کرنا چاہیں قرآن مجید سے کر سکتے ہیں، لیکن مستحب اور افضل یہ ہے کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھیں اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھیں، یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے۔ تو بہتر اور افضل کیا ہے؟ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھیں، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین سے جی بھر کے دعائیں کریں۔ اس سے بہترین جگہ کون سی ہوگی؟ وہاں پر اپنے رب سے جی بھر کے دعائیں کیجئے، خوب دعائیں کیجئے، اور پھر اس کے بعد
اب آپ کو سعی کرنی ہے، سعی صفا و مروہ کی سعی، دوڑنا۔ اس کے لیے آپ سب سے پہلے صفا پہاڑی کی طرف جائیں گے۔ چکر جو شروع صفا مروہ کی سعی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ صفا سے، مروہ سے نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں حج جیسا کہ میں نے کہا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کا نام ہے، نبی کی وفاداری کا نام ہے۔ نبی نے جو کام جیسے کیا ہے، آپ دیکھیں اگر کوئی شخص مروہ سے سعی شروع کر دے کہ یار چکر ہی تو لگانے ہیں، تو مروہ یہ ہے، صفا یہ ہے، تم یہاں سے شروع کرے اور یہاں تک آ جائے، ایک چکر مروہ سے سعی کی طرف، پھر اس صفا کی طرف، پھر صفا سے غلط ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے وہاں سے شروع کیا، وہیں سے شروع کرنا ہے، چکر اسی کے درمیان لگنے ہیں، لیکن نبی نے جہاں سے شروع کیا وہاں سے شروع کرنا ہے، جہاں پر ختم کیا وہاں پر ختم کرنا ہے۔ حج سکھاتا ہے آپ کو توحید، حج سکھاتا ہے آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع و پیروی کرنا۔ صفا کے پاس آپ گئے، صفا پہاڑی کے پاس، وہاں پہنچ کر آپ کعبے کی طرف رخ کر کے دعا پڑھیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا پڑھی ہے، کعبے کی طرف رخ کر کے دعا پڑھیں، بسم اللہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ دعائیں کتابچوں میں جو حج کا طریقہ سکھانے والی ہوتی ہیں ان میں لکھی ہوتی ہیں۔ یہ دعا آپ کو صفا پہاڑی کے پاس جا کر کعبے کی طرف رخ کر کے پڑھنی ہے۔ اچھا، اس میں ضروری نہیں کہ آپ کو کعبہ نظر آ رہا ہو، اتنے حجاج ہوتے ہیں، جگہ تھوڑی ہے تو سب کو کیسے نظر آ جائے گا؟ درمیان میں ستون بھی ہیں، دیواریں بھی ہیں، نظر آ رہا ہے تو اچھی بات ہے، آپ کی قسمت ہے، لیکن آپ بے وجہ اپنے آپ کو تکلیف میں مت ڈالیے، نہ دوسرے لوگوں کو تکلیف دیجیے۔ جہاں جگہ مل جائے وہیں سے صفا پہاڑی پر، وہیں سے کعبے کی طرف رخ کر کے آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے۔ اب صفا پہاڑی پوری کی پوری تو اس طرح سے نہیں ہے، لیکن اس کا تھوڑا سا حصہ موجود ہے، اور اس کو شیشے سے جو ہے اس کے ارد گرد دیوار لگا دی گئی، یہ پیک کر دیا گیا، ورنہ اپنے یہاں والوں کا تو عقیدہ ایسا ہے اگر اس کو کھلا رکھتے، اگر شیشے سے اس کو پیک نہیں کرتے، دیوار نہیں لگاتے، تو پتہ ہے کیا ہوتا؟ پتھر توڑ توڑ کے لے آتے۔ اپنے یہاں تو انڈیا میں امام حرم آئے شیخ سدیس، تو وہ چل رہے تو پیچھے سے ان کے قدموں کے نیچے کی مٹی اٹھا رہے تھے۔ بڑا تعجب، اب ان لوگوں کے یہاں یہ اندھے وشواس، یہ بیکار کی چیزیں کہاں ہیں؟ انہیں بڑا تعجب ہوا، یار کیا ہو گیا؟ دارالعلوم دیوبند آتے ہیں، ان کو بڑا تعجب ہوا کہ یار یہ کیا ہو گیا ان لوگوں کو کہ مٹی اٹھا رہے قدموں کے نیچے، بڑی جہالت ہے۔ تو اگر وہ کھلی رہتی صفا پہاڑی، مروہ پہاڑی، یقین سے کہتا ہوں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ان علاقوں کے لوگ جو ہیں چپکے چپکے پتھر کو توڑ توڑ کے لے آتے، پتہ نہیں کیا کیا عقیدہ رکھتے۔ اس کو پیک کر دیا گیا ہے، شیشے کی دیوار لگا دی گئی، دیکھ سکتے ہیں، ہے نا، اس کے پاس نہیں پہنچ سکتے، تو وہیں کھڑے ہو کر آپ ادھر کو منہ کر کے یہ دعا پڑھنی ہے۔ اب آپ صفا سے شروع کریں گے اپنا چکر، صفا سے شروع کریں گے، جب یوں کر کے چل کے آئیں گے، یہ صفا مان لیجئے پہاڑی ہے، تو یوں کر کے جب چلتے ہوئے آئیں گے عام چال۔ اچھا، ایک چیز اور خیال رکھیے، ابھی آپ چکر شروع کر رہے ہیں، طواف آپ کا ہو گیا، طواف کرتے ہی آپ اپنا داہنا کندھا ڈھک لیں گے۔ داہنا کندھا جو کھولنا صرف طواف کے دوران، بعض لوگ سعی کے دوران بھی کھلا رکھتے ہیں، صفا و مروہ کی سعی کرتے ہوئے بھی کندھا کھلا رکھتے ہیں، یہ نہیں ہے صحیح۔ صفا و مروہ کے درمیان کندھے کو نہیں کھلا رکھنا ہے، بلکہ بعض لوگوں میں تو اتنی کم علمی، یہاں تک دیکھا کہ نماز جب پڑھتے ہیں اس میں بھی کندھا کھلا ہوا رکھے ہوئے ہیں، طواف کے بعد جو 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں اس میں بھی کندھا کھلا رکھتے ہیں، تو ان کی نماز ہی نہیں ہو رہی، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی نماز نہیں ہوتی جو اپنے کندھے کو کھلا رکھے۔ کندھا جو کھلا رکھنا ہے صرف اور صرف طواف کے دوران رکھنا ہے، اور کہیں نہیں ہے، پورے حج میں بھی نہیں، صرف اور صرف طواف کے دوران، بیت اللہ کا جب آپ طواف کریں گے تب دائنا کندھا کھلا رکھیں گے۔ تو آپ جب سعی شروع کر رہے ہیں تو آپ کندھے ڈھک لیں، بے وجہ کندھے کھلا نہیں رکھیں، آرام سے آپ چادر کو اوڑھ لیجئے۔ صفا سے آپ چلے، صفا سے چلے تو آپ جب چلتے ہوئے وہاں سے آئیں گے، یہ رہا صفا مان لیجئے، اور یوں چلتے ہوئے جب آئیں گے تو درمیان میں ایک جگہ آپ کو ہری لائٹ ملے گی، یہاں سے لے کر یہاں تک ہری ٹیوب لائٹ لگی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جگہ آپ کو دوڑنا ہے، سبز جو یہ ٹیوب لائٹ ہے اس جگہ یہاں سے لے کر یہاں تک دوڑنا ہے آپ کو۔
یہ کس لیے دوڑا جاتا ہے؟ حضرت اسماعیل کی جو والدہ تھی ہاجرہ، جب حضرت اسماعیل کو پیاس لگی تھی تو وہ پانی کی تلاش میں ادھر سے ادھر دوڑ رہی تھی، کبھی صفا آتی ہیں، کبھی مروہ پہاڑی پر جاتی ہیں، اور بیچ بیچ میں دوڑتی بھی تھی وہ پانی کی تلاش میں، یا بچے کی طرف کبھی آتی دوڑ کر۔ جہاں جہاں وہ دوڑی اللہ رب العالمین نے وہاں وہاں دوڑنا حاجیوں کے لیے جاری کر دیا، وہاں وہاں دوڑنا۔ ذرا سوچو، حضرت ہاجرہ جہاں جہاں دوڑی وہاں وہاں پر حاجی کو سعی کے دوران دوڑنا ہے، جہاں جہاں حضرت ہے تو وہاں پر سبز رنگ کی ہرے رنگ کی پٹی ٹیوب لائٹ لگا دی گئی ہے، اس دوران آپ کو دوڑنا ہے۔ یہ چیز صرف مردوں کے لیے ہے، خواتین جو ہے اپنی نارمل چال چلیں گی، خواتین اپنی نارمل چال چلیں گی۔ سبز پٹی ختم ہو جائے آپ دوڑنا بند کر دیں، اور پھر اس کے بعد آپ نارمل چال چلیں۔ جب آپ مروہ پر پہنچے تو یہاں پر آپ کا ایک چکر مکمل ہو گیا۔ اب آپ مروہ سے سعی کی طرف صفا کی طرف آئیں گے تو یہ آپ کا دوسرا چکر اسٹارٹ ہو رہا ہے، پھر سبز پٹی آئے گی، یہاں پھر آپ کو دوڑنا ہے، مروہ آپ پہنچے تو یہ 2 چکر ہو گئے، پھر صفا کی طرف یہ تیسرا ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ کو 7 چکر کرنے ہیں، صفا سے شروع ہوگا مروہ پر ختم ہوگا۔ بعض لوگ کیا غلطی کرتے ہیں، 7 چکروں کی جگہ 14 چکر لگاتے ہیں، تھکے بھی، خود بھی تھکے اور سنت سے بھی ہٹ گئے، سنت سے بھی ہٹ گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے ہٹ گئے۔ وہ 14 چکر کیسے لگاتے ہیں؟ صفا سے چلے مروہ اور مروہ سے واپس آئے صفا، اب اسے کہتے ہیں 1، پھر صفا سے مروہ، مروہ سے صفا 2، یہ 14 ہو جائیں گے۔ صفا سے مروہ تک 1 چکر ہو گیا، مروہ سے صفا آئے تو یہ دوسرا چکر ہو گیا، تو 7 چکر اس طریقے سے لگنے ہیں، صفا سے آئیں گے اور مروہ پہ 7واں چکر آپ کا ختم ہو جائے گا۔ سعی کے دوران آپ زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کریں، اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگیں، درمیان میں آب زمزم کے ٹینک لگے ہوں گے، اس سے آپ جی بھر کے آب زمزم پیجئے، اپنے آپ کو سیراب کیجئے، آب زمزم کو اپنے سر پر بھی ڈالیے، بڑا سکون ملے گا۔ آب زمزم کو اپنے سر پر بھی ڈالیے۔ آب زمزم کو پیتے وقت اللہ رب العالمین سے کوئی خاص دعا کرنا چاہے تو وہ کیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ماء زمزم لما شرب له، آب زمزم اس چیز کے لیے جس کے لیے پیا جائے، یعنی جو دعا کی جاتی ہے انشاءاللہ وہ قبول ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔ آب زمزم پیتے وقت اگر آپ کے دل میں کوئی خاص آرزو ہے اللہ سے رکھ دیجئے، ممکن ہے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ تو آب زمزم کو زیادہ سے زیادہ پیجئے، سروں پر ڈالیے، جتنے چکروں میں جب بھی آپ گزرے، جب دل کرے آب زمزم پیجئے۔ 7 چکر پورے ہو گئے تو اب آپ کی سعی پوری ہو گئی، اب آپ اپنے بال کٹوائیے۔ مرد حضرات اپنے بال کٹوائیں گے، یا تو حلق کروائیں گے یعنی پورے گنجے ٹکلا کروائیں گے، یا پھر تقصیر بالوں کو کٹوانا، اور بال کٹوانے کے بعد یا حلق کروانے کے بعد اب جو ہے آپ اپنا احرام کھول دیں گے، اتار دیں گے دونوں چادریں، اپنا عام لباس پہن لیں گے، یہ آپ کا عمرہ پورا ہو گیا، یہاں تک آپ کی احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی۔ عورتیں جو ہیں وہ اپنے سر کے بال میں سے ایک انگل صرف ایک پورا صرف اتنے بال کاٹیں گی، اور مرد حضرات جو ہے یا تو پورا یا چند تھوڑے سے بال مطلب تقصیر کروائیں گے، چھوٹے کروا لیں گے بالوں۔ بعض حضرات یہ کرواتے ہیں 2-3 بال کٹوا لیتے ہیں، وہ غلط ہے۔ بال پورے سر کے کٹوانے ہیں، چاہے حلق کروا لیں، ایک دم گنجا کروا لیں، یا پھر چھوٹے کروا لیں، وہ آپ کے اختیار پر ہے، لیکن کٹوانے پورے سر کے ہیں۔ اب آپ کا یہ جو ہے یہ عمرہ پورا ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، اس کے بعد اب آپ تمام نمازیں وقت پر پڑھیے، کوشش کیجئے امام حرم کے پیچھے پڑھیں، حرم شریف میں آ کر پڑھیں۔ بعض لوگ وہاں پہنچ کر بھی امام حرم کے پیچھے نعوذ باللہ نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، سوچتے نہیں ان کا عقیدہ الگ ہے، ان کا مسلک الگ ہے نا، بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو وہابی ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ اس سے زیادہ بدنصیبی کیا ہوگی کہ حرم میں پہنچے ہو اور امام حرم شریف میں جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہے، اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی کہ آپ جماعت سے نماز وہاں کعبے میں پہنچ کر کعبے کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے۔ تو بعض لوگوں میں اتنا تعصب، اس قدر ہٹ دھرمی کہ نہیں اپنے
کمرے میں ہوٹل میں نماز پڑھیں گے، وہاں نہیں پڑھنے جائیں گے۔ امام وہابی ہے، استغفر اللہ۔ قرآن و حدیث کے پابند ہیں وہ لوگ، اس پر عمل کرتے ہیں، کوئی مسلک نہیں ہے۔ تو آپ لوگ، ہر مسلمان کو قرآن و حدیث کی پیروی اور اتباع کرنی چاہیے۔ تو تمام نمازیں کوشش کریں کہ حرم میں آ کر وقت پر جو ہے جماعت کے ساتھ ادا کریں، وہاں پر ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، 1,00,000 نمازوں کے برابر۔ تو آپ کی پوری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وقت پر حرم میں جا کر نماز پڑھیں۔ اب آپ انتظار کیجئے حج کے ایام کا، انشاءاللہ اگلا حصہ جو ہے اس کا، یعنی حج کا طریقہ کا باقی حصہ اگلے جمعے میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جو لوگ حج کرنے جا رہے ہیں اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے، اللہ رب العالمین ان کی جائز اور نیک تمناؤں کو پورا فرمائے۔ اللہ جتنے لوگ بھی یہاں حاضر ہیں، جن کے دلوں میں بھی آرزویں ہیں بیت اللہ جانے کی، اللہ کے گھر جانے کی، حج کرنے کی، اللہ تمام کی آرزوؤں کو پورا فرما دے، سب کی تمناؤں کو پورا فرما دے، سب کے لیے حج کے راستے آسان فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔